فلسطین اور اسرائیل کا یہ جنگی مسئلہ نیا نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اور نیوز میں اس کے جنگی مناظر دیکھ رہے ہیں اور افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم ان جنگی مناظر کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کا یہ جنگی مسئلہ کتنا پرانا ہے اور کیسے شروع ہوا، اسرائیل فلسطینیوں سے کیا چاہتا ہے، آپ اس ویڈیو میں تفصیلاً جانیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، شروع سے ہی فلسطین کی سرزمین پر بہت سی طاقتوں کا کنٹرول رہا ہے، جس میں قدیم مصر، سلطنت فارس، سکندر اعظم، رومی سلطنت، پھر سلطنت عثمانیہ اور آخر میں برطانیہ۔ 1914 سے 1918 کی ورلڈ وار کے درمیان، جس میں برطانیہ نے یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے 1917 میں ایک اعلان کیا، جس میں برٹش گورنمنٹ نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کیونکہ انہیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے یہودیوں کی مدد درکار تھی۔ تو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ اگر وہ یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک الگ سرزمین کا انتظام کریں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہودیوں کی حمایت حاصل کی اور 1923 میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا۔ اس سلطنت میں عراق، شام، ایران اور سعودی عرب کے علاقے بھی شامل تھے۔ تو یہ کہانی شروع ہوئی تھی 1917 سے یہودیوں کے لیے الگ سرزمین کی۔ جب فرانس اور برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا تو کچھ علاقے فرانس نے قبضہ لیے اور کچھ علاقوں پر برٹش گورنمنٹ نے قبضہ کیا۔ برٹش گورنمنٹ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے، یعنی یہودیوں کو الگ سرزمین دلانے کے لیے، فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کیا، جس میں ایک حصہ اسرائیلی یہودیوں کا اور دوسرا مسلم فلسطینیوں کا تھا۔ ان کو ایک الگ سرزمین اور ریاست دینے کے بعد ان کے درمیان کوئی بارڈر لائن یا باؤنڈری نہیں بنائی گئی۔ 1948 میں برطانیہ نے فلسطین سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ اس طرح یہودیوں کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ اب وہ پورا کا پورا فلسطین قبضانا چاہتے تھے اور وقتاً فوقتاً جنگی مراحل طے کرتے ہوئے فلسطین کے دوسرے حصوں میں داخل ہوتے گئے اور فلسطین کا وہ حصہ جو مسلم لوگوں کے پاس تھا وہ سکڑتا گیا۔ یہودیوں میں صہیونی تحریک نے سر اٹھایا ہوا تھا اور فلسطین نے 1987 میں اپنے دفاع کے لیے حماس کی تنظیم بنائی اور اسلحہ اور جنگی ٹریننگ ایران سے لینی شروع کی۔ ناظرین، 1948 میں جب اسرائیل بنا تو اگلے ہی دن عربوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ عرب لیڈرز کا کہنا یہ تھا کہ اگر اسرائیل بنا تو اگلے ہی دن اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ اس جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی۔ صہیونی جتھوں نے عرب آبادیوں پر بے پناہ حملے کیے اور آدھے فلسطینی گاؤں سفہ ہستی سے ہی مٹا دیے۔ ایک اسرائیلی تاریخ کے مطابق 34 جگہوں پر عربوں کا قتل عام ہوا۔ بے شمار فلسطینی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ان فلسطینیوں کی بڑی تعداد آج بھی دمشق اور عمان کے پاس بدحالی میں رہ رہی ہے، اور آج 2023 میں پھر وہی حالات ہیں۔ آج جو بچا کچا تھوڑا سا فلسطین کا حصہ رہ گیا ہے، اسرائیلی یہودیوں کی نظر میں کسی کنکر کی طرح تنگ کر رہا ہے، اور اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے وہ بم اور میزائلوں کا آزادانہ استعمال کر رہے ہیں، جسے سینکڑوں اموات ہو چکی ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اور کھلم کھلا دھمکی بھی دی ہے کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ دیں۔ بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مذہبی لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے عرب ممالک کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی یہ مقدس سرزمین یہودیوں کے ہاتھ آ جائے اور وہاں کے مذہبی تقدس کو خراب کرے۔ حماس اپنے دفاع کے لیے اسرائیلی یہودیوں سے اب تک کئی جنگیں بھی لڑ چکا ہے۔ ناظرین، آج فلسطینیوں کی ایسی حالت دیکھ کر قائد اعظم کی دوربینی اور دوراندیشی کا خیال شدت سے آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کٹا پھٹا پاکستان بھی ملا تو لے لوں گا۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو آج ہمارا حال بھی فلسطینیوں یا انڈیا میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی طرح ہوتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا۔